بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام افکار نو میں آپ کا میزبان اشفاق ظاہر قادری حاضر خدمت ہے۔ گرامی قدر احباب، آج ہم موضوع لے کے آئے ہیں قطب مدینہ، وہ عظیم المرتبت ہستی، عظیم عاشق رسول کہ جنہوں نے زندگی بھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کو اپنی جائے قرار سمجھا، جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور تھا، زبان پر قرآن و سنت کی صدائیں اور دل میں غلامی مصطفیٰ کا چراغ، وہ جنہوں نے فقر رضوی کو اپنایا اور سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے علمی اور روحانی وارث بن کر مدینہ منورہ میں عشق و عرفان کی شمع روشن کی، وہ ہیں عظیم عاشق رسول حضور قبلہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے عرس پاک کے یوم کی نسبت سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ گرامی قدر احباب، آپ کی ذات اقدس وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی زندگی کی مختلف جہتیں جو ہیں وہ ہر جہت، ہر اعتبار سے، ہر سمت سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ بے مثال تھی، اور آپ کی گراں قدر خدمات ہیں، اور مدینہ النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ساری زندگی گزاری، اور پھر وہیں پر آپ کو مدفن نصیب ہوا، اور پھر کرم بالائے کرم، یہ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ آپ کو جو مرکز مبارک ملی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ تربت مبارک کے بالکل قریب ملی۔ یہی آپ کی ساری زندگی جو عشق مصطفیٰ میں گزری، یہ اسی کا انعام تھا۔ حضرات گرامی، آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما عظیم مذہبی سکولر، خوبصورت شخصیت، آل نبی، اولاد علی، فخر السادات، قبلہ پیر سید ثاقب رضا گیلانی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ شاہ جی، یہ فرمائیے کہ حضور قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات اور آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے اس ادارے کو، آپ کے اس پلیٹ فارم کے تمام رفقاء کو، آپ کی پوری ٹیم کو، بہت شکریہ کہ شاہ آپ نے آج آقا دو جہاں جان کائنات امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق باصفا کی سوانح حیات پر ایک خوبصورت پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ اور آج کے پروگرام کو خصوصی نسبت مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، جن کی آج ہم جن کا ذکر آج کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، آج ہم جن کا ذکر کر کے ہم اللہ کی بارگاہ سے خیرات طلب کرنا چاہتے ہیں، وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سبحان اللہ، جس کی نسبت مدینہ طیبہ کے ساتھ ہو جائے، وہ انسان تو کجا، وہ ایک ذرہ بھی ہو، ایک تنکا بھی ہو، ایک پتا بھی ہو، تو وہ ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہے، آنکھوں کا سرما ہے۔ کہا جائے کہ شیخ کامل، ولی کامل، شیخ القرآن، واہ سبحان شیخ المسلمین، شیخ العرب والعجم، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 1877 عیسوی 1294 ہجری کو آپ سیالکوٹ کے ایک علاقہ کلاس والا میں اچھا، ماشاءاللہ، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کی ولادت ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اور آپ نے ابتدائی جو تعلیم ہے، ولادت کے بعد آپ لاہور تشریف لائے، کچھ عرصہ آپ نے
لاہور قیام کیا، ماشاء اللہ. بعد ازاں آپ دلی تشریف لے گئے. دلی کے اندر آپ نے اپنے مشہور استاذ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت جی اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے قیام کیا واہ سبحان اور اللہ. ان سے اکتساب کیا، واہ ان واہ سے علمیت کے اندر، اخلاقیت کے اندر، روحانیت کے اندر واہ واہ انہوں نے اسباق جو ہے وہ پڑھے. پھر درس نظامی آپ نے اپنی تعلیم کے اندر باقاعدہ طور پر درس نظامی آپ نے ان کے پاس 4 سال وہ پڑھا. اس کے بعد آپ کی باقاعدہ سند فراغت ہوئی. ماشاء اللہ. اور اشفاق بھائی یہ وہ ہستی ہیں حضرت ضیاء الدین قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. آج دیکھیں اگر آج کے دور میں اگر کوئی بھی دورہ حدیث کا کوئی طالب علم، حفظ کا کوئی طالب علم جب وہ سند فراغت حاصل کرتا ہے تو اس کے استاذ یا کوئی بھی اس کے سر پر دستار بندی کرتے ہیں، اسے سند فراغت دیتے ہیں. حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اعزاز ہے جب آپ نے درس نظامی کے علوم سے سند فراغت وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ سارا سند فراغت حاصل کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے آپ کی دستار بندی فرمائی. سبحان اللہ. اور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے بیعت بھی کی اور ان سے جو بھی علوم آپ نے ہو سکتا تھا وہ زیادہ تر آپ نے حاصل کیے. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے آپ کی 18 سال کی عمر میں آپ کو باقاعدہ اپنی خلافت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ. یہ ایک لفظ ہے اشفاق بھائی، خلافت ایک لفظ ہے. آج کل بھی بہت سارے لوگوں کو خلافت مل جاتی ہے. ہم نے صرف اس کو ایک لفظ کے طور پہ دیکھا جی خلافت مل گئی. بھائی جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت جیسی ہستی شخصیت جب حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت سونپ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خلافت کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے آپ کے اندر جو ہے انہوں نے بھر دیا. سبحان اللہ. قطب مدینہ سرکار، قطب مدینہ سرکار کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو مقام حاصل تھا، جس مقام پر آپ تھے، بلکہ آپ فنا فی رسول کی جس منزل پر تھے وہاں سے عشق رسول کی خیرات حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عطا فرمائی. اور پھر آپ کو خلافت کے ساتھ ساتھ علم، زہد، ورع، سلوک، یہ ساری منازل کے ساتھ ساتھ ایمان کی پختگی اور عشق رسول کے جام پلائے اس خلافت کے اندر. یہ سارا اکتساب فیض آپ نے ان 2 عظیم ہستیوں سے حضرت محدث صورتی یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان سے بھی حاصل کیا اور بیعت بھی لی ان سے. پھر اعلیٰ حضرت نے تو دستار بندی بھی فرمائی اور پھر 18 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پر حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ طور پر پھر خلافت عطا فرمائی. پھر جو کچھ ان کے پاس اللہ کی عطا اور آقا علیہ السلام کی جو نگاہ تھی وہ نگاہ ساری اس نگاہ کا فیض پھر آگے ان کے اندر بھی منتقل ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع ہے وہ عظیم ہستی کہ جنہیں لوگ قطب مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ. آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کی عظیم مشائخ میں آپ کا ذکر ہے اور پھر آپ کا بڑا فیض ہے، اور مدینہ شریف میں ہی آپ کی زندگی کا اکثر وقت گزرا. اللہ کریم آپ کی لحد پاک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے کہ جن کی مرکز مبارک ہی اس جگہ بنی ہے کہ جس جگہ کو جنت البقیع کہا جاتا ہے. یہ فرمائیے قبلہ شاہ جی، آپ کو قطب مدینہ کا لقب کب ملا اور کیسے ملا؟ یہ جو لقب ہے قطب مدینہ کا محترم اشفاق ظاہر قادری صاحب، یہ بڑا عظیم لقب ہے. اور یہ لقب صرف چند کتابیں پڑھنے سے نہیں ملا، واہ واہ واہ، بلکہ یہ روحانیت کے بہت اعلیٰ درجے کا یہ لقب ہے. سلسلہ روحانیت میں جب بندہ
اگلی منزل طے کر پاتا ہے، واہ واہ، تو پھر یہ لقب جو ہے وہ اسے ملتا ہے۔ پھر یہ لقب خاص طور پہ آپ کے مرتبہ ولایت، آپ کا جو روحانیت میں جو آپ کا مقام ہے، آپ کا زہد، آپ کا ورع اور راہ سلوک کے اندر جو آپ نے منازل طے کیں، اور ان سب میں جو مین جو وجہ، جو ریزن، جس وجہ سے آپ کو قطب مدینہ کا لقب ملا، وہ تھا مدینہ طیبہ میں عرصہ دراز تک آپ کا قیام کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ قیام ایسا تھا، ایسا قیام تھا کہ جب آج میں اسٹڈی کر رہا تھا اس موضوع کو، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو جب میں آج پڑھ رہا تھا تو مجھے اشفاق بھائی حیرانگی ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ حضرت امام مالک کی سیرت اور مدینہ طیبہ کا ادب اور ان کا جو مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی شریف کے ساتھ جو ان کی نسبت تھی، ادب کا رشتہ تھا، ادب کا رشتہ تھا، وہ حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر سے اس کی یاد کو تازہ کر دیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ امام مالک کے بارے میں کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر آپ نے جوتا نہیں پہنا پاؤں میں، آپ نے قضائے حاجت نہیں فرمائی، آپ راستے کے درمیان میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ آپ چلتے تھے۔ حتیٰ کہ قبلہ شاہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ اس قدر دیوار کے ساتھ لگ کے چلتے تھے، بعض اوقات آپ کے جو لباس تھا وہ زخمی ہو جاتا، بعض اوقات آپ خود زخمی ہو جاتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ آپ راستہ چھوڑ کے آپ، تو کتنا ادب والا وہ ان کا جواب ہوتا تھا کہ کہیں میرا قدم اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں میرے سرکار کا قدم لگا۔ کیا بات ہے! اور پھر حضرت امام مالک کا جو ادب تھا، وہ ادب، اس کی ادب کی جو جھلک ہے وہ حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شخصیت کے اندر وہ ساری ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت امام مالک کی تھوڑی بات یہاں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت امام مالک کی جو شخصیت میں جو مدینہ طیبہ اور حدیث پاک کا جو ادب تھا، خاص طور پہ آج کل میں ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں، ملک کا نامی گرامی ادارہ ہے پاک گریزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب میں جی، تو پھر مختلف محافل پہ جانے کا موقع ملتا۔ آپ ماشاءاللہ ملک کے طور و عرض میں آپ ماشاءاللہ محافل میں ملکی سطح کی بین الاقوامی محافل کے اندر ماشاءاللہ آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ حالیہ ابھی آپ حافظ آباد میں تشریف لے گئے تھے، بڑی اعلیٰ سطح کی محفل تھی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں محفل کے اندر بھی کہ جب کوئی عالم حدیث پڑھ رہا ہے جی، تو اس وقت کوئی آ رہا ہے، بعد میں کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے، وہ جو عالم صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے یا آپ ہیں، آپ وہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ جو ایک تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور استقبال شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ایک بات کر کے میں حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتا ہوں، آپ سے نا اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، فقہی مسئلہ پوچھنے آتا، جی، آپ بس وضو فرماتے اور مسئلہ بتا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آنے والا یہ کہتا کہ جناب علی آپ ہمیں آقا علیہ السلام کی کوئی حدیث پاک بتائیں، سبحان اب دیکھیں اس میں کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے ان احباب کے لیے جو مختلف پلیٹ فارم کے اندر اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ حدیث کا ادب ہے کہ حضرت امام مالک سے جب کوئی پوچھتا کہ حدیث پاک بتائیں تو آپ فوراً غسل فرماتے، فقہی مسئلہ پوچھتا تو آپ وضو کر کے مسئلہ بتا دیتے، حدیث اگر پوچھنی ہوتی تو آپ غسل فرماتے۔ پھر آپ نے ایک باقاعدہ الگ لباس رکھا ہوا تھا حدیث کو بیان کرنے کے لیے، وہ لباس اسپیشل لباس آپ زیب تن کرتے، لباس پہن کے اوپر جبہ پہنتے، اوپر چادر رکھتے، سر پہ امامہ شریف، دستار مبارک سجاتے، خوشبو لگاتے، پورے اہتمام کے ساتھ، پورا اہتمام۔ پھر خادمہ کو کہتے کہ اود کی دونی دو مسجد میں، پوری مسجد کو معطر کر دو۔ پھر ایک اسپیشل الگ سے ممبر رکھا ہوا تھا حدیث پاک، جس پر بیٹھ کر آپ جس مسند پر تشریف فرما ہو کر آپ حدیث کو بیان کرتے تھے، وہ ممبر بچھایا جاتا، آپ اس پر تشریف فرما ہوتے۔ پھر اس بندے سے کہتے کہ اب حدیث پوچھو، وہ حدیث پوچھتا، پھر آپ حدیث پاک کو بیان فرماتے۔ جب حدیث ختم ہوتی تو لوگ آپ سے سوال کرتے تھے کہ آپ ایک حدیث بیان کرنے کے لیے
آپ اتنا اہتمام فرماتے ہیں، آئے۔ آپ کا جواب یہ ہوتا تھا یہ اہتمام میرے بیان کا نہیں ہے، یہ اہتمام سرکار کے فرمان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جھلک جو مدینہ طیبہ کے ادب کی جو جھلک ہے، یہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے اندر بالکل ہمیں ساری کی ساری نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ آپ کے کئی خلفاء ہوئے، جن میں ایک ایسے آپ کے خلیفہ جن کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں جن کا دینی کام ہے، دینی خدمات ہیں، کروڑوں جن کے مریدین ہیں پوری دنیا میں، لاکھوں علماء جن کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، کئی دارالافتاء جن کے زیر سایہ چل رہے ہیں۔ میری مراد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کو بھی حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ آپ ہی سے مدینہ شریف میں جو ہے وہ خلافت ملی، اور یہ غالباً سن تھا 1399 ہجری کا جب آپ کو آپ سے خلافت ملی۔ تو میں شاہ صاحب یہ آپ چاہوں گا کہ آپ مزید خلفاء کا اور جو خلیفہ آپ کے امیر اہل سنت حضرت الیاس عطار قادری صاحب ہیں اور جتنے آپ کے مزید خلفاء ہیں، اس حوالے سے فرمائیے کہ کن کن لوگوں کو آپ نے خلافت عطا فرمائی اور معیار خلافت کیا تھا، خلافت دینے کا آپ کا معیار کیا تھا؟ جی ماشاءاللہ محترم اشفاق بھائی، سب سے پہلے تو میں دوبارہ سے تذکرہ کروں گا امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا، سبحان اللہ، کہ جس طرح وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ادب حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام مالک والا جو آپ نے اس کو زندہ ایک کیا، سلسلہ تھا، اس کو آگے سلسلہ بڑھایا۔ تو وہی ادب حضرت قطب مدینہ علیہ الرحمہ والا پھر ہمیں الیاس عطار قادری رضوی صاحب کے اندر وہ نظر آیا سارا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ مدنی نسبت، مدینہ شریف سے نسبت اور مدینہ مدینہ کر دی انہوں نے، مدینہ مدینہ کر دیا، اور مدنی کہلانا، مدنی لکھنا اور مدنی ہونا، اس پر یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف ساری روئے زمین کی دولت پڑی ہو، دولت پڑی ہو، اور یہ کہا جائے کہ مدنی ہٹا دیا جائے، کوئی اور لگا دیا جائے۔ میں کہتا ہوں حضرت الیاس قادری جو ہے دامت برکاتہم العالیہ، وہ ساری روئے زمین کے خزانوں کو ٹھوکر مار کے وہ کہیں گے کہ مدنی جو نسبت ہے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو مجھے یہ ملی ہے، جو مدینہ پاک کی نسبت ہے، جو بڑی اعلیٰ نسبت ہے، جو بالا نسبت ہے، عرفہ نسبت ہے، ازکا نسبت ہے، یہ نسبت اس پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناز کرتے ہیں۔ تو آپ نے خلافت لی، پھر اس فیض کو کتنا پوری دنیا میں تقسیم کیا، ایسا ہی ہے، بہت سارے ادراجات، سینکڑوں علماء، مفتیان کرام، اور دین کا جو کام ہو رہا ہے سبحان اللہ، اور دعوت اسلامی کے سینکڑوں شعبہ جات ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں کام ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح اور سب سے بڑا کام ہے ان کا مدنی چینل، ماشاءاللہ مدنی چینل پہ سنتوں کا پیغام عام ہو رہا ہے، یقیناً یہ حضور قطب مدینہ کا فیض ہے۔ یہ آپ کے پلیٹ فارم کا یہ حسن ہے کہ کوئی بھی اہل سنت کی کوئی بھی مقتدر شخصیت وہ دین کا مسلک کا اگر وہ کام کر رہے ہیں تو یہاں بیٹھ کر ہم ببانگ دہل دل و جان سے ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری تو ان سے بڑی نسبت ہے، بڑا پیار ہے، الحمدللہ۔ ہماری بہت ساری خاندان کے بہت سارے افراد اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر میں آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں تو میرے بہت سارے قریبی اعزا و اقربا، ہم خود بھی ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں باقاعدہ طور پر۔ ماشاءاللہ، میرے کئی عزیز دعوت اسلامی کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے خلفاء کے حوالے سے پوچھا ہے، تو آپ کے خلفاء کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ہر خلیفہ اشفاق بھائی، ہر خلیفہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اپنی ذات میں روحانیت کا ایک مرکز نظر آتا ہے، اپنی ذات میں تصانیف کا ایک مرکز نظر آتا ہے۔ حضور بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ فرمائیے کہ کیا معیار تھا آپ کا، خلافت کس بنا پہ آپ دیتے تھے؟ اور آج کل جو رائج ہے کہ جو بندہ کہتا ہے میں کسی بزرگ سے ایک بار ملا ہوں تو انہوں نے اگر کوئی دعا دے دی، ہاتھ کندھے پہ ہی رکھ دیا، یا ایسے شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں جی مجھے خلافت مل گئی،
کیا اسے خلافت کہتے ہیں یا ان کا کوئی خاص معیار تھا خلافت دینے کا؟ اصل میں اس پائے کے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سبحان ان اللہ، کی خلافت کے جو معیارات رہے ہیں وہ آج کی خلافتوں کے معیارات سے بہت جدا ہیں، الگ ہیں۔ سبحان اللہ، وہ خالصتاً جن کی زندگیاں دین کے لیے وقف تھیں، ان کی خلافت کا معیار بھی یہ ہوتا تھا کہ اب اگر یہ بیعت کر چکا ہے تو یہ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کر دے۔ واہ، یہ معیار خلافت ہوتا تھا کہ اب اپنی ذات بیچ میں نکل جائے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیرت کا ایک بڑا زبردست یہ پہلو ہوتا تھا کہ آپ نا خود دعا نہیں کرتے تھے۔ آپ جو آپ کے پاس آتے تھے آپ انہیں کہتے تھے کہ آپ دعا کریں میرے لیے، ماشاء اللہ، آپ دعا نہیں کرتے تھے۔ ہائے، پھر کوئی آتا تھا آپ اسے کہتے کہ آپ مجھے نعت سنائیں، لوگوں کو مل کے آپ کہتے تھے آپ مجھے نعت سنائیں۔ نعت سنائیں، سبحان تو اللہ، آپ کی خلافت کا جو معیار تھا وہ یہی تھا کہ تاکہ دین کی خدمت کا جذبہ اور پھر اپنی ذات، اپنی انا، اس کو مار کے، اپنے نفس کو مار کے خالصتاً من احب للہ، سبحان اگر اللہ، کسی سے محبت کی جائے تو پھر صرف اس میں للہیت ہو، اس میں صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا شامل ہو۔ مطلب جس کو آپ مرید کرتے تھے اس کی قلبی کیفیت کو بدل کے اس کے اندر کی دنیا بدل دیتے، پھر نظر کا ان کا فیض تھا کہ پوری دنیا میں آج جو دعوت اسلامی میں کی صورت میں ہمیں اللہ کے دین کی اشاعت مل رہی ہے، یہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ آپ ہی کا فیضان ہے۔ قبلہ شاہ جی یہ فرمائیے کہ حضور قطب مدینہ کی سیرت کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو کیا نظر آتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ویسے میرے جیسا کم علم بندہ ان کی سیرت کے کسی پہلو کو کسی ایک پہلو کا، کسی ایک پہلو کو میں نہیں کم از کم فیصلہ کر سکتا کہ کون سا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ زیادہ نمایاں، لیکن ایک اپنی عقیدت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے جو مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ آپ نا ہر روز عشاء کی نماز کے بعد پورا سال باقاعدگی کے ساتھ اپنے گھر میں محفل نعت کا اہتمام کرتے تھے، ہائے سبحان اللہ، اور میلاد مصطفیٰ، محفل نعت اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آپ اہتمام کرتے تھے، اور آپ کی اس محفل پاک کے اندر بڑے بڑے شیوخ، مقتدر علماء اور علماء، مشائخ، حفاظ، عقیدت مندان، آپ کے محبان وہاں شریک ہوتے تھے۔ ایک تو یہ پہلو مجھے نظر آیا کہ آپ اس جگہ پر بیٹھ کر، دیار غیر میں بیٹھ کر، جہاں آپ کو روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، وہاں کسی جالی کو چومنے نہیں دیتے، وہاں اگر کوئی اس قسم کا کوئی آپ کسی اور کلر والا کوئی رومال، کپڑا، ٹوپی نظر آ جائے اس سے جو ہے وہ روکا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے یہ شرک ہے۔ ایسے ماحول میں بیٹھ کر محفل نعت کا اہتمام کرنا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ آپ ہی کی ذات کا خاصت ہے۔ ایک پہلو تو یہ تھا۔ دوسرا پہلو جو آپ کی ذات میں مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ آپ کے اندر عاجزی انتہا کی تھی، انکساری انتہا کی تھی۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے کبھی خیرات نہیں کی، یہ بڑا اہم پہلو ہے، شاید یہ عام طور پہ عوام کو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے خیرات نہیں کی۔ اچھا، آپ پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہاں خیرات نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے کسی استاد سے سیکھا تھا۔ آپ بغداد شریف گئے تھے، بغداد شریف آپ 9 سال تک آپ وہاں سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، 9 سال بغداد شریف۔ حضور غوث پاک کے مزار پر بھی آپ وہاں حاضری دیتے رہے، وہاں سے حضور غوث پاک کا روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ تو آپ نا خیرات نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے اس لیے کہ یہاں تو فقیروں کی جولیاں حضور کی بارگاہ سے بھری جا رہی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں حضور کے مدینہ طیبہ میں سرکار کے گھر میں آ کر ہم یہاں خیرات، ہم تو یہاں خیرات دینے نہیں آتے، ہم خیرات لینے آتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے ساری دنیا میں خیرات بٹ رہی ہے۔ اعلیٰ امام علیہ سنت نے فرمایا نا کہ مالک کونین ہیں، گو رکھتے پاس کچھ نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے خالی ہاتھ نہ دیکھو۔ یہ اشارہ کریں تو چاند ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یہ اشارہ کریں تو جولیاں بھر دیتے ہیں۔ یہ
رومال لپیٹ کر حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمائے تو ان کو بھولا ہوا سب کچھ یاد ہو جاتا ہے. یہ تو وہ بلکہ یہ وہ برگاہ ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ با خدا خدا کا یہی در. یہ در مصطفیٰ بھی ہے، در خدا بھی ہے. دنیا کو معرفت خداوندی بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. شاہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، آپ نے علم حاصل کیا اپنے اساتذہ سے بھی، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی آپ نے اکتساب فیض بھی کیا اور علم بھی حاصل کیا، بغداد بھی گئے اور کئی ممالک کا آپ نے حصول علم دین کے لیے سفر فرمائے. اتنا علم حاصل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ نے جب قیام کیا، آپ مدینہ شریف میں رہے، کیا کیا آپ کی مدینہ شریف میں علمی، ادبی، فکری اور روحانی اصلاحی سرگرمیاں کیا رہی ہیں؟ کس انداز میں آپ نے وہ علم، وہ فضل جو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت جیسی عظیم المرتبت شخصیات سے آپ کو ملا، مدینہ منورہ کے لوگوں میں آپ نے اس علم کو کس طرح تقسیم کیا؟ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک ایک پل مدینہ طیبہ میں، یاد الہی میں، معرفت خداوندی میں اور عوام الناس، علماء، مشائخ کو عشق رسول کی خیرات تقسیم کرنے میں گزرا. اور یہ نہیں کہ یہ ہم کہیں گے تو پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اس مقام پر 75 سال آپ قیام پذیر رہے، وہ بارگاہ، وہ جگہ جہاں ہر روز 70,000 نوری ملائکہ آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے آتے ہیں. اچھا، اس کو میں نے تھوڑا آج کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ 75 سال آپ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے اور آپ نے ایک الگ انداز سے علماء کی تربیت کی، تزکیہ کیا. جس طرح کہ آپ پہلے فرما رہے تھے نا کہ ان کے اندر کے دل کو پاک کر کے، ان کے اندر کی زمین کو زرخیز بنا کے آپ جب پھر نگاہ بھی ڈالتے تھے تو پھر نگاہ سے وہ کام ہو جاتا تھا جو کئی سال مدارس میں پڑھ کے یا کتابیں پڑھ کے نہیں ہوتا تھا، جو آپ کی ایک نگاہ سے ہو جاتا تھا. دل کی کھیتی کو وہ سینچتے تھے، سنوارتے تھے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتے تھے. اور پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ 75 سال تک آپ نے ایک روایت کے مطابق 80 سال بھی ہے. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ 80 سال، ویسے عام طور پہ مشہور 75 سال ہیں. چلو 75 سال لگا لیں. بالکل بہت بڑا لمبا عرصہ ہے، اور حضور کی خاص کرم نوازی ہے اتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارنا. میں سمجھتا ہوں اذن مصطفیٰ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت، آپ کے دستار کا سائز کیا ہے، آپ کا جبہ کتنا لمبا ہے، آپ کی ذات پات، رنگ، نسل کیا ہے، مال و دولت کیا ہے، مدینہ طیبہ کی حاضری اور وہاں جانا، اس کے ساتھ ان چیزوں کا دور سے بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ 75 جو سال ہیں ان کو تھوڑا میں نے کیلکولیٹ کیا تو یہ نا جی، یعنی ہر روز 70,000 نوری ملائکہ آتے ہیں، تو 75 سالوں میں کتنے ملائکہ کی معیت، صحبت آپ کو نصیب ہوئی. کیونکہ مدینہ طیبہ کے اندر ملائکہ کا جمع غفیر ہوتا ہے. ان 70,000 ملائکہ جو سلام عرض کرنے آتے ہیں، ان کے علاوہ بھی ملائکہ موجود ہیں وہاں پر جنہوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے مدینہ طیبہ میں. اور ایک حصار ہوتا ہے ملائکہ کا، ایک جرمٹ ہوتا ہے. اور پھر ان 75 سالوں میں ہر روز 70,000 ملائکہ جو تشریف لائے. اس کو جو میں نے کیلکولیٹ کیا تو فگر تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تھوڑا بڑی توجہ سے کیا. یہ بنتا ہے 3 ارب 83 کروڑ 25 لاکھ ملائکہ 75 سالوں میں انہوں نے حاضری دی ہے. جس ہستی کو 75 سالوں میں 3 ارب 83 کروڑ 25 لاکھ ملائکہ کی صحبت ملی ہو، اس ہستی کے فیض کا کیا عالم ہو. سبحان اللہ، کیا عالم ہوگا. اور پھر وہ دیکھیں وہ بارگاہ، تمام محدثین، حضرت ملا علی قاری، قاضی ایاز مالکیہ شفا شریف اور دیگر بڑے بڑے جو کبائر محدثین ائمہ ہیں، ان سب کے نزدیک اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اطہر، وجود انور
مس کر رہا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا حضور کے وجود کو مس کرنے کی وجہ سے عرش لو قلم کعبے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، تو جن کو سبحان یہ اللہ۔ صحبت ملی ہو ولی، اور جن کو اولیاء کی صحبت ملی ہو، جنہوں نے اکتساب فیض اعلی حضرت امام اہل سنت سے لیا ہو، جو 9 سال سبحان بغداد اللہ۔ شریف رہے ہوں، واہ واہ جو واہ۔ مدینہ طیبہ میں 75 سال، اشفاق بھائی مدینہ طیبہ میں تو ایک پل کا بھی مل جانا بڑی بات ہے، کہہ جائے کہ 75 سال تک جو بندہ رہا اس کی اکتساب فیض کا کیا علم کیا ہوگا، اس بات کو تو ہے۔ لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ جی، سید اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 1000 سے زائد کتب تحریر کی ہیں، تمام شعبہ جات میں آپ کے فتاوی، اور ہر پہلو پہ، ہر مسئلے پہ آپ نے پوری قلم کتاب اٹھایا۔ لکھ دی۔ سید اعلیٰ حضرت کا یہ فیض کیا کتب مدینہ آپ کی شخصیت میں بھی منتقل ہوا؟ آپ نے بھی کوئی کتب تحریر کی ہیں مسائل کے حوالے سے، یا جتنے بھی معاملات ہیں؟ آپ کی اس طرح جو موجودہ دور میں اس طرح آپ کی باقاعدہ طور پر کوئی کتب اس طرح مدون وہ جو ہے وہ نہیں ملتی ہمیں، لیکن آپ کے مکتوبات کا ذکر ہے اور آپ کے ملفوظات کا ذکر ہے، آپ کے فرمودات ہیں بہت زیادہ۔ بالکل جی قبلہ شاہ جی، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے تمام سوالات اور حضور ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ علیہ رحمہ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ حضور، آپ کا وصال مبارک کب ہوا، اور کیا آپ کی وصیت تھی جو آپ جنت البقیع شریف میں آپ کو مدفن نصیب ہوا، اور یا یہ صرف کرم ہی ہے کہ جس کی بدولت یہ آپ کو سعادت نصیب ہوئی؟ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال جب ہوا تو عصر کی نماز کے بعد آپ کی میت جب اٹھی، جنازہ اٹھا، تو عوام کا، آپ کے عقیدت مندوں کا، مریدین کا ایک جمع غفیر تھا، اور جنازے کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار سبحان اللہ، اور درود شریف، درود السلام کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ یہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خاصہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ سعودی عرب میں رہ کر آپ نے وہ سب کچھ کیا جو آج کل ہم پاکستان میں رہ کے میلاد مناتے ہیں، جلوس مناتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، کوئی چیز، ان کی پابندیوں کے باوجود انہوں نے سب کچھ وہاں کیا۔ پھر سب سے جو آخری بات وہ یہ ہے اشفاق بھائی کہ آپ کو پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ متقیہ صفیہ ساجدہ صابرہ شاکرہ ذاکیہ، آپ کے قدمین شریفین کے بالکل قریب 1-2 گز کے فاصلے پر آپ کو مدفن نصیب ہوا۔ یہ سعادت جو ہے، این سعادت بزور بازو نے، یہ ان کا کرم ہے، ان کی بارگاہ سے کوئی قبولیت کی کوئی ایسی بات تھی کہ انہوں نے قبول فرمایا ہے، کرم نوازی ہے، وہاں ان کو مدفن نصیب ہوا ہے۔ امام میں بھی آج یہ آخری یہ میں دعا کروں گا آج کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ آمین آمین۔ گرامی قدر احباب، قطب مدینہ، عظیم عاشق رسول، خلیفہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت قبلہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کے پروگرام افکار نو میں اپنے میزبان اشفاق ظاہر قادری اور پوری ٹیم کو، قبلہ شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔